اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے 11ویں لیکچر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 133 تلاوت کیا۔ اس آیت میں ہم سب سے پہلے اسماء کو پہچانیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر کے حوالے سے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کو پہچاننے کی جو ظاہری علامات ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آپ کو الف لام نظر آئے تو وہ اسم ہوگا۔ نمبر 2، لفظ کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آئے وہ اسم ہوگا۔ نمبر 3، لفظ کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آئے یعنی ڈبل حرکت نظر آئے، چاہے 2 پیش کی صورت میں، چاہے 2 زبر کی صورت میں، چاہے 2 زیر کی صورت میں، تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تو ان 3 علامات کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پہلا اسم جو ہے وہ الموت کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور یہ اسم میں نے اس طرح پہچانا کہ اس لفظ کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم جو ہے وہ مجھے الہن نظر آ رہا ہے، اور اس کو میں نے اسم اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے 2 زبر کی صورت میں، اور اس کے بعد اگلا اسم واحدن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بھی میں نے اسم اس اعتبار سے پہچانا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں بھی تنوین ہے ڈبل زبر والی۔ لیکن اس آیت میں صرف یہی 3 اسماء نہیں ہیں، اس آیت میں اور بھی بہت سارے اسماء ہیں، لیکن وہ اسماء ہماری پڑھی جانے والی علامات کے اعتبار سے پہچانے نہیں جا رہے، لہٰذا ہم انہیں اسم کے طور پر نہیں پہچان رہے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ اسم کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا تو کہا تھا ہم نے کہ اسم جو ہے اس کے لفظی معنی ہے نام، تو یہ نام ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا یا کسی کام کا۔ اس بات کو سامنے رکھیں تو آپ کو اب کچھ لفظ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ اشخاص کے نام ہیں۔ اب اشخاص کے نام چونکہ اسم ہیں، لہٰذا اب آپ اس آیت میں مزید اسماء جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا یعقوب یہ ایک شخص کا نام ہے، اور یہاں پر یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد مزید دیکھیں تو ابراہیم، حضرت ابراہیم کا نام استعمال ہوا ہے، پھر اسماعیل، حضرت اسماعیل کا نام استعمال ہوا ہے، پھر اسحاق، حضرت اسحاق کا نام استعمال ہوا ہے۔ تو پہلے ہم نے اس آیت میں صرف 3 اسماء کو پہچانا تھا، اب ہم نے الحمدللہ 4 اسماء اور پہچان لیے۔ اب ذرا مزید غور کریں تو آپ کو اس آیت کا جو آخری لفظ نظر آ رہا ہے مسلمون، یہ بھی لفظ آپ کا جانا پہچانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمون جو ہے یہ جمع سالم مذکر لفظ ہے، اور ہم نے مسلم اسم کی جمع کے طور پر اس کو پڑھا ہوا ہے، تو ایک اور اسم آپ کے سامنے آ گیا جی مسلمون۔ اب اسی طرح مزید غور کریں تو آپ کو اس آیت کے شروع میں تیسرا لفظ شہداء نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ جمع ہے اور شہید کی جمع ہے، اور شہید کی جمع مکسر شہداء ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ان کے علاوہ بھی اسماء ہیں، لیکن ان اسماء پر میں ابھی بات نہیں کروں گا، ہمارے لیے ابھی اتنا ہی کافی ہے کہ اس آیت میں ہم نے 9 اسماء جو ہیں وہ پہچان لیے ہیں۔ 3 اسماء ہم نے علامت کی بنیاد پر پہچانے، 4 اسماء ہم نے نام ہونے کی بنیاد پر پہچانے، اور 2 اسماء ہم نے واحد اسم کی جمع ہونے کی بنیاد پر پہچانے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ آیت میں موجود تمام کے تمام اسماء کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آج کے لیکچر کی طرف چل رہا ہوں کہ میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے کیوں ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا واحد اور جمع مکسر اسم، اس کی فنیشنگ، اس کی اینڈنگ تنوین پر ہوتی ہے، یعنی واحد اور جمع مکسر اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور یہ ہم نے اسم کے بڑے ہی اہم پہلو اعراب
کے تحت پڑھا تھا۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم نے اس آیت میں جو واحد اور جمع مکسر اسماء پہچانے ہیں، ان میں شہداء جمع مکسر اسم ہے، یعقوب واحد اسم ہے، ابراہیم واحد اسم ہے، اسماعیل اسحاق واحد اسم ہے۔ اور یہ واحد اور جمع مکسر اسماء کی اینڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن تنوین کے ساتھ نہیں ہو رہی، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسماء جو ہیں ان کی اینڈنگ، ان کی فنیشنگ تنوین پر ہوتی ہے، یعنی ان کا اعراب جو ہے وہ مرفوع 2 پیش کے ساتھ، منصوب 2 زبر کے ساتھ اور مجرور 2 زیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر الف لام داخل ہو جائے تو پھر 2 پیش کی بجائے 1 پیش آتا ہے، 2 زبر کی بجائے 1 زبر لگتی ہے اور 2 زیر کی بجائے 1 زیر استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں پھر ایک مرتبہ ان الفاظ پہ کہ شہداء اسم پر الف لام داخل نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس کے آخر میں ایک ہی زبر لگی ہوئی ہے۔ پھر یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان اسماء پر بھی الف لام داخل نہیں ہوا پھر بھی ان کے آخر میں ایک حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کے آخر میں تو تنوین آتی ہے اور وہ تنوین ختم ہو جاتی ہے جب شروع میں الف لام آ جائے۔ تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، نہ تو تنوین ہے اور نہ ہی الف لام ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہم یہ رکھتے ہیں کہ کن کن اسماء کے آخر میں تنوین نہیں آتی، کن کن اسماء کے آخر میں تنوین نہیں آتی، یعنی اسماء کی وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ تو نوٹ کر لیں، مثنی اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ نمبر 2، جمع سالم مذکر اسماء کے آخر میں تنوین نہیں آتی، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہی نہیں۔ اور اب تک ہمارے پڑھے گئے اسباق کے حوالے سے صرف واحد اور جمع مکسر اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور جن اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے ان پر تنوین نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ان اسماء کے شروع میں الف لام آ جائے تو ان اسماء کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اب ہم دوسری وجہ جانیں گے کہ یہ واحد اور جمع مکسر اسماء جن کے آخر میں تنوین آتی ہے، الف لام کے علاوہ کس صورت میں ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ تو آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو نوٹ کی صورت میں ایک بات دکھائی جا رہی ہے کہ کچھ واحد اور جمع مکسر اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہی نہیں۔ پھر سن لیجئے، کچھ واحد اور جمع مکسر اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہی نہیں، ایک بات۔ اور نمبر 2 بات کہ وہ اسماء یعنی جن کے آخر میں تنوین آتی ہی نہیں وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، زیر کے ساتھ مجرور نہیں ہوتے۔ تو یہی آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ کچھ واحد اور جمع مکسر اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہی نہیں اور وہ زبر حرکت کے ساتھ ہی مجرور ہوتے ہیں، یعنی مجرور ہونے کی صورت میں بھی ان پر زبر حرکت ہی آتی ہے۔ اب ان اسماء کو عربی گرامر میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ وہ اسماء ہیں جن کو عربی گرامر میں غیر منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے، آج کے لیکچر کا جو بہت اہم ٹاپک ہے وہ ہے غیر منصرف اسماء۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں غیر منصرف سنتے ہی جو بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ واحد اور جمع مکسر اسماء ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اسماء جو ہیں یہ صرف واحد اور جمع مکسر اسماء ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان پر تنوین نہیں آتی، یعنی ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور تیسری بات یہ کہ یہ مجرور زیر کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ مجرور حالت میں بھی ان پر زبر ہی آتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے واحد اور جمع مکسر اسماء ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے بہت محنت کر کے آپ کے لیے ٹیبلز تیار کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غیر منصرف واحد اسماء کی فہرست کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب غیر منصرف کے معنی کیا ہیں، اس
ٹینشن میں آپ نے نہیں پڑھنا، بس آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور یہ واحد اور جمع مکسر اسما ہوتے ہیں صرف۔ تو سب سے پہلے ہم غیر منصرف واحد اسما کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی آپ کوئی رول پڑھتے ہیں، کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں، تو اس قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے، یا اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو بھی قواعد آپ کو پڑھائے جاتے ہیں وہ قواعد 99% ہوتے ہیں، یعنی 1% جو ہے وہ ایکسیپشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن بھی ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہو گیا کہ جو بھی قاعدہ پڑھیں گے اس کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوگا، اور اس قاعدے کا ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ کو ایسے قواعد بھی ملیں گے جن کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم غیر منصرف واحد اسما کی فہرست پڑھنے لگے ہیں۔ تو غیر منصرف واحد اسما میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے جی عورتوں کے نام۔ عربی زبان میں عورتوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ مثالوں میں آپ کو آمنہ لفظ نظر آ رہا ہے، خدیجہ نظر آ رہا ہے، فاطمہ نظر آ رہا ہے، زینب نظر آ رہا ہے، اور مریم نظر آ رہا ہے۔ عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں، یعنی مرفوع یہ 2 پیش کے ساتھ نہیں ہوں گے، منصوب 2 زبر کے ساتھ نہیں ہوں گے، مجرور 2 زیر کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مرفوع 1 پیش کے ساتھ ہوں گے، منصوب 1 زبر کے ساتھ ہوں گے، اور مجرور بھی 1 زبر کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اگر مجھے آمنہ کا اعراب بولنا پڑے تو میں کہوں گا جی آمنہ مرفوع، آمنہ منصوب، اور آمنہ ہی مجرور۔ بات سمجھ میں آگئی؟ اسی طرح آپ خدیجہ، فاطمہ، زینب اور مریم کا اعراب بول سکتے ہیں۔ غیر منصرف واحد اسما کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے گول تا والے مردوں کے نام۔ یعنی گول تا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتی ہے، تو مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، مثلا اسامہ، طلحہ، حمزہ، حذیفہ، معاویہ۔ طلحہ کا اعراب اگر میں بولنا چاہوں تو میں بولوں گا طلحۃ، طلحتا اور طلحتا۔ تیسری قسم جو ہے غیر منصرف واحد اسما کی وہ ہے الف نون والے مردوں کے نام۔ الف نون والے مردوں کے نام سے مراد ہے کہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون ہو، جیسے عثمان، عمران، عدنان، سلمان، حامان۔ تو اگر میں عمران کا اعراب بولنا چاہوں تو میں کہوں گا عمرانو، عمرانہ، عمرانہ۔ اور آپ سورہ آل عمران میں اس عمران کو نوٹ کریں، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بغیر تنوین کے ہی استعمال ہوا ہے۔ غیر منصرف واحد اسما کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے فرشتوں کے نام۔ تو فرشتوں کے نام جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہی میں نے آپ کے سامنے ایگزامپلز کے طور پہ رکھے ہیں۔ پہلا نام جبریل، دوسرا میکال، تیسرا ہاروت، چوتھا ماروت، اور قرآن مجید کی آیات میں آپ کو جبریل، میکال، ہاروت اور ماروت بغیر تنوین کے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد غیر منصرف واحد اسما کی پانچویں قسم جو ہے وہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام، اور ان میں بھی قرآن مجید سے یہ ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو بکہ یعنی مکہ قرآن مجید میں بکہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یثرب قرآن مجید میں مدینہ کا پرانا نام استعمال ہوا ہے۔ مصر قرآن مجید میں بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے۔ بابل قرآن مجید میں بغیر تنوین کے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مدین قرآن مجید میں آپ کو بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے۔ چھٹی کیٹیگری جو ہے غیر منصرف واحد اسما کی وہ ہے 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں۔ 6 نبیوں کے نام غیر منصرف نہیں ہیں، باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں۔ 6 نبی جن کے نام غیر منصرف نہیں ہیں ان کی لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1 محمد، اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں محمدن آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح کا لفظ آپ کو قرآن مجید میں نوہن کے طور پہ لکھا ہوا ملے گا۔ اسی طرح ہود قرآن مجید میں آپ کو تنوین کے ساتھ نظر آئے گا۔ لوط قرآن مجید میں آپ تنوین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ صالح قرآن مجید میں آپ کو تنوین کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ شعیب قرآن مجید میں آپ کو اس اسم کے آخر میں بھی تنوین نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 6 نبیوں کے نام ہیں جو غیر منصرف نہیں ہیں، جبکہ باقی تمام انبیاء کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، جن میں آدم، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ایگزامپلس کے طور پہ میں نے رکھے ہیں، اور ہماری آج کی ابتدائی آیت میں
ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے نام آپ نے بغیر تنوین کے ہی دیکھے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ آپ اس آیت میں بغیر تنوین کے دیکھ رہے ہیں۔ غیر منصرف واحد اسماء کی جو 7ویں کیٹیگری ہے وہ ہے جی متفرق اسماء۔ متفرق اسماء کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لسٹ ہے جو آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی، لیکن ہمارا سکوپ فوکس چونکہ قرآن مجید ہے تو قرآن مجید میں استعمال ہونے والے اکثر اسماء میں نے اس لسٹ میں آپ کے لیے اکٹھے کر دی ہیں۔ یعنی متفرق ہم نے انہیں اس لیے کہا ہے کہ اوپر دی گئی 6 جو کیٹیگریز ہیں یہ ان میں سے کسی میں فال نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کا ہم نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا اور اسے متفرق کا نام دے دیا ہے۔ تو سب سے پہلا نام اس میں آپ کو ابلیس نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ابلیس جو ہے یہ بغیر تنوین کے نظر آئے گا۔ فرعون قرآن مجید میں بغیر تنوین کے ہے، قارون بغیر تنوین کے، جہنم بغیر تنوین کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے آپ کو احادیث میں بغیر تنوین کے نظر آئے گا۔ یاجوج ماجوج یہ دونوں نام آپ کو قرآن مجید میں بغیر تنوین کے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آزر کا نام جو ہے قرآن مجید میں بغیر تنوین کے نظر آئے گا۔ ارم بغیر تنوین کے، ثمود بغیر تنوین کے، جالوت تالوت بغیر تنوین کے، یغوث یعوق بغیر تنوین کے آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گے۔ تو یہ سب غیر منصرف اسماء ہیں۔ تو 7 کیٹیگریز ہوگی جی ہماری غیر منصرف واحد اسماء کی، اور 8ویں کیٹیگری جو ہے یہاں سے صفات والے غیر منصرف واحد اسماء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ کیٹیگریز ہیں آگے آنے والی جو کہ واحد ہیں لیکن ایڈجیکٹیوز ہیں، صفات سے ان کا تعلق ہے، جبکہ اوپر والی 7 کیٹیگریز جو تھیں وہ ناؤن سے ریلیٹڈ تھی۔ تو غیر منصرف واحد اسماء کی 8ویں کیٹیگری ہے جی الوان و عیوب والی صفات، یعنی وہ صفات جن میں رنگ یا عیب کا معنی پایا جائے۔ تو اسود بلیک کے لیے، احمر سرخ کے لیے، اخضر سبز کے لیے، ابید سفید کے لیے، ازرق نیلے کے لیے، اور پھر ان سب کی مؤنث جو ہیں سودا، حمراء، خضراء، بیضا، زرقاء، تو یہ مذکر مؤنث یہ غیر منصرف ہیں۔ 9ویں کیٹیگری غیر منصرف واحد اسماء کی جو ہے وہ ہے افعل التفضیل والی صفات، یعنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری والی صفات جو ہیں وہ بھی مذکر مؤنث دونوں غیر منصرف ہیں۔ مثلا اکبر اس کی مؤنث کبریٰ، احسن اس کی مؤنث حسنیٰ، اصغر اس کی مؤنث صغریٰ، اعظم اس کی مؤنث عظمیٰ۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ اکبر، احسن، اصغر، اعظم یہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اکبر کا اعراب اگر بولا جائے اکبرو اکبرا اکبرا کہا جائے گا، احسن کا اعراب احسنو احسنا احسنا کہا جائے گا، لیکن کبریٰ جو ہے اس میں تو آخر میں کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم غیر منصرف کیسے پڑھیں گے؟ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں جس لفظ کے آخر میں آپ کو یا کھڑی زبر کے ساتھ نظر آ جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑی زبر جو ہے از ایکل ٹو زبر پلس پیش ہے یا زبر پلس زبر ہے۔ یعنی کبریٰ جو ہے یہ اصل میں تھا کبرایو، مرفوع منصوب تھا کبرایا اور مجرور تھا کبرایا، لیکن پھر کبرایو کو کبریٰ پڑھا گیا لکھا گیا، کبرایا کو کبریٰ پڑھا اور لکھا گیا۔ تو یہ والے اسماء جو ہیں یعنی وہ اسماء جن کے آخر میں یا اور اوپر کھڑی زبر ہو، یہ مرفوع منصوب مجرور بولے ایک طرح سے ہی جاتے ہیں، لیکن ان کو ہم اوریجنلی جو ہے وہ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ہم دوسرے اسماء کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اضافی پوائنٹ تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے جا کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ غیر منصرف واحد اسماء میں 10ویں کیٹیگری جو ہے وہ ہے وہ صفات جن کے آخر میں الف نون ہو، اور اس میں قرآن مجید سے غضبان کا لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہونے والا۔ تو غضبانو، غضبانہ، غضبانہ، عطشان یہ پیاسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ظمآن یہ لفظ سورہ نور میں آیت نمبر 39 میں استعمال ہوا ہے، اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر الف لام نہ بھی ہوتا اس اسم کے اوپر تو بھی یہ سنگل حرکت کے ساتھ ہی آپ کو نظر آتا، اور ظمآن کے معنی پیاسے کے ہوتے ہیں، اور عطشان کے معنی بھی ذہن میں رکھیے گا پیاسے کے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی ہم نے واحد غیر منصرف اسماء کی 10 کیٹیگریز جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی ان غیر منصرف اسماء کی طرف جو کہ جمع مکسر ہیں۔ تو جمع مکسر غیر منصرف اسماء آپ کو ڈائز میں فٹ کرنے ہیں، تو میں آپ کو ڈائز ایک ایک کر کے دکھاؤں گا، 4 ڈائز آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے ان ڈائز میں
کسی بھی واحد کی جمع مکسر رکھ کر دیکھنی ہے، اگر ڈائز میں فٹ ہو گئی تو وہ غیر منصرف ہوگا جمع مکسر، اگر فٹ نہ ہوا تو پھر اسے ہم غیر منصرف قرار نہیں دیں گے۔ تو پہلی ڈائی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ 5 حروف پر مشتمل ہے، جن میں پہلے 2 حروف وہ کوئی بھی حروف ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حرکت فکسڈ ہے، یعنی پہلے 2 حروف زبر کے ساتھ ہوں گے، تیسرا حرف فکسڈ ہے یعنی وہ تیسرا حرف الف ہوگا لازماً، چوتھا حرف وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی حرکت فکسڈ ہے، اس پر زیر ہونی چاہیے، اور 5واں حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس پر ہم نے سنگل حرکت بولنی ہے مرفوع حالت میں، یعنی پیش کے ساتھ اسے بولنا ہے، اور زبر منصوب اور مجرور حالت میں بولنا ہے۔ اب یہ جو ڈیشز لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے وہ حروف رکھنے ہیں اور لفظ بنانا ہے جمع کا۔ اگر جمع کا لفظ بن رہا ہے اس ڈائی پر تو وہ غیر منصرف لفظ ہوگا۔ مثلا مسجد کی جمع ہم اردو میں بولتے ہیں مساجد، جو کہ عربی کا ہی لفظ ہے، تو ذرا نوٹ کریں مساجد لفظ اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ پہلا حرف میم زبر کے ساتھ، دوسرا حرف سین زبر کے ساتھ، تیسرا حرف الف، چوتھا حرف جیم زیر کے ساتھ، اور 5واں حرف دال۔ تو یہ مساجد کا لفظ اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم مساجد کو غیر منصرف مانیں گے اور مساجد کا اعراب مساجدو، مساجدہ اور مساجدہ کے طور پر بولیں گے۔ اسی طرح دیکھیں کواکب، کوکب کی جمع ہے اور کواکب کا لفظ بھی اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نوافذ، نوافذ نافذہ کی جمع ہے، نافذہ کے معنی کھڑکی کے ہوتے ہیں اور یہ لفظ بھی اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مفاتیح، یہ مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اور قرآن مجید میں مفاتیح کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور اس ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو پہلی ڈائی، پہلا سانچہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب غیر منصرف جمع مکسر اسماء کا دوسرا سانچہ، دوسری ڈائی پیش خدمت ہے، اور وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن زبر ہونی چاہیے اس پہ حرکت، دوسرا حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے اس پہ زبر ہونی چاہیے، تیسرا حرف الف ہی ہوگا، چوتھا حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پہ زیر ہونی چاہیے، 5واں حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ساکن ہونا چاہیے، اور چھٹا حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ 6 حروف پر مشتمل ایک سانچہ ہے، ایک ڈائی ہے، اور اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک ایک کر کے۔ مصباح عربی زبان میں کہتے ہیں چراغ کو، اور مصباح کی جمع مصابیح سورہ ملک میں استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو مصابیح آپ دیکھیں بالکل اس سانچے میں، اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ مسکین کی جمع مساکین ہے اور مساکین کا لفظ اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا مساکین غیر منصرف ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ مفاتیح، یہ مفتاح کی جمع ہے، یعنی مفتاح کی 2 جمع آپ کے سامنے آ گئی، ایک مفاتیح اور ایک مفاتیح، تو مفاتیح بھی اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف جمع مکسر کی تیسری ڈائی جو ہے اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پہلا حرف کوئی بھی ہو، پیش حرکت ہو اس پہ، دوسرا حرف کوئی بھی ہو لیکن زبر حرکت ہو، تیسرا حرف کوئی بھی ہو لیکن اس پہ زبر حرکت ہو، چوتھا حرف الف ہو اور 5واں حرف لازماً حمزہ ہو۔ تو یہ 5 حروف پر مشتمل ایک ڈائی ہے، اور اس میں فٹ ہونے والے الفاظ میں پہلا لفظ فقیر کی جمع فقراء، تو آپ دیکھیں فقراء اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا فقراء کا اعراب ہم بولیں گے فقراء، فقراء، فقراء۔ امیر کی جمع امراء اس ڈائی میں فٹ ہو رہی ہے، شہید کی جمع شہداء اس ڈائی میں فٹ ہو رہی ہے۔ اور اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے آیت جو لیکچر کے شروع میں کوٹ کی ہے اس میں ام کنتم شہداء کیوں سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ پھر غریب کی جمع غرباء، یہ بھی اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے۔ تو 3 ڈائیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہے جی پیش خدمت چوتھی اور آخری ڈائی، اس میں پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہو اور اس پر زبر حرکت ہے، یہ فکسڈ ہے، یعنی حرف بھی فکسڈ اور حرکت بھی فکسڈ۔ دوسرا حرف کوئی بھی ہو ساکن ہو، تیسرا حرف کوئی بھی ہو زیر کے ساتھ ہو، چوتھا حرف کوئی بھی ہو زبر کے ساتھ ہو، 5واں حرف لازماً الف ہو اور چھٹا حرف لازماً حمزہ ہو۔ تو اس ڈائی میں فٹ ہونے والا پہلا لفظ نبی کی جمع انبیاء اس ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ ولی کی جمع اولیاء اس ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے، غیر منصرف ہے۔ غنی کی جمع اغنیاء اس ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ اور صدیق کی جمع اصدقاء اس ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ جمع مکسر رکھوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پہلی جمع
مکسر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی قلب کی جمع مکسر بنتی ہے جی قلوب۔ اب مجھے بتائیے قلوب جو ہے جمع مکسر، یہ ان 4 ڈائز میں سے کسی ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، لہٰذا قلوب غیر منصرف نہیں ہے۔ قلوب کا اعراب اگر آپ کو بولنے کو کہا جائے تو آپ تنوین کے ساتھ ہی بولیں گے، قلوبن، قلوبن، قلوبن۔ ہاں جب اس پہ الف لام داخل کریں گے تو پھر ایک حرکت کر دیں گے، القلوب، القلوبا، القلوبی۔ دوسرا جمع مکسر اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ہے جی رسول کی جمع رسل۔ مجھے بتائیے رسل اسم جو ہے کیا ان 4 ڈائز میں سے کسی ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا رسل کا لفظ غیر منصرف نہیں ہے، اور رسل کا اعراب آپ رسولن، رسولن اور رسولن کے طور پہ بولیں گے، اور الف لام لگ جائے گا تو الرسولو، الرسولہ، الرسولی بولا جائے گا۔ تیسرا اسم ملک، فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور ملک کی جمع ہے ملائکہ۔ اب ملائکہ لفظ ذرا نوٹ کریں، ان ڈائز میں سے کسی ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے؟ آپ کو لگے گا جیسے ڈائی نمبر 2 میں کہیں فٹ بیٹھ رہا ہے، چیک کر لیتے ہیں جی۔ میم زبر والا اوکے، لام زبر والا اوکے، تیسرا حرف الف اوکے، چوتھا حرف زیر والا اوکے، 5واں حرف زبر والا۔ ملائکہ میں 5واں حرف زبر والا ہے، جبکہ اس ڈائی میں 5واں حرف ساکن ہے، تو چونکہ ملائکہ کا لفظ اس ڈائی میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا ملائکہ کو ہم غیر منصرف قرار نہیں دیں گے، اور ملائکہ کا اعراب جو ہے وہ ملائکتن، ملائکتن اور ملائکتن کے طور پر پڑھا جائے گا۔ ہاں جب الف لام داخل ہو جائے گا تو آپ الملائکتو، الملائکتا اور الملائکتی کے طور پر پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ 3 ایگزامپلز آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ اسی طرح کی مزید ایگزامپلز جمع مکسر کی بنائیں اور ان ڈائز میں فٹ کر کے دیکھیں، اگر فٹ ہو جائیں تو غیر منصرف ہیں، اگر فٹ نہ ہوں تو غیر منصرف نہیں ہیں۔ اب ایک نوٹ جو ہے وہ اور نوٹ کر لیں، بہت اہم نوٹ ہے جی، وہ نوٹ یہ ہے کہ غیر منصرف اسما، غیر منصرف اسما کون سے اسما ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی، نمبر 1، نمبر 2 حالت جر میں زیر نہیں ہوتے۔ تو غیر منصرف اسما پہ تو تنوین آ ہی نہیں سکتی، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن جو دوسرا پوائنٹ ان کے بارے میں بتایا نا میں نے کہ یہ حالت جر میں زیر نہیں ہوتے، اس قاعدے کے 2 ایکسیپشنز ہیں کہ غیر منصرف اسما جو ہیں یہ حالت جر میں زیر ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ کب؟ اس کی ایک صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، نمبر 1 جب ان پر الف لام داخل ہو جائے، یعنی غیر منصرف اسما پر جب الف لام داخل کر دیں آپ تو غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا، حالانکہ وہ جب الف لام اس پہ داخل نہیں ہوتا تو حالت جر میں وہ زیر قبول نہیں کرتا۔ یہی ہم نے غیر منصرف اسما کی خاصیت پڑھی ہے، یعنی غیر منصرف اسما کی 2 خصوصیات ہیں نا، نمبر 1 کہ ان پہ تنوین نہیں آتی، ڈبل حرکت نہیں آتی، اور نمبر 2 کہ وہ حالت جر میں زیر نہیں ہوتے۔ تو جو پہلی خاصیت ہے اس سے تو وہ نہیں پھرتے، لیکن جو دوسری ان کی خاصیت ہے کہ حالت جر میں زیر ہونے والی، تو 2 صورتوں میں وہ حالت جر میں زیر ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک صورت ہم نے آج پڑھ لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں زیر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ الف لام داخل کن کن اسما پر ہوتا ہے، معرفہ پر تو ہوتا ہی نہیں، لہٰذا جو مؤنث نام ہیں، مردوں کے گولتا والے نام ہیں، الف نون والے نام ہیں، فرشتوں کے نام ہیں، شہروں اور ملکوں کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، ان پہ تو الف لام ویسے داخل نہیں ہوگا۔ صفات رہ گئیں اور جمع مکسر اسما ہو گئے، ان پہ الف لام ہم داخل کر سکتے ہیں، تو وہ غیر منصرف اسما جو کہ صفات سے ریلیٹڈ ہیں یا جمع مکسر ہیں، ان پر جب الف لام داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں زیر ہو جائیں گے، اور اس کے لیے 2 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک صفات میں سے اور ایک جمع مکسر میں سے۔ صفات میں سے میں نے اسود لفظ کو لیا ہے، اسود لفظ جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، تو اس کا اعراب اسودو، اسودا اور اسودا ہوگا، لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہوگا تو اب اس کا اعراب الاسودو، الاسودا اور الاسودی ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید میں آپ کو الاسود دیکھے زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو یہ پوائنٹ پڑھانا اس لیے ضروری تھا۔ اور دوسری ایگزامپل میں نے آپ کو مسکین کی جمع مکسر مساکین کے طور پر دی ہے۔ مساکین کا اعراب مرفوع مساکینو، منصوب مساکینہ، مجرور مساکینہ ہوگا،
لیکن جب اس پہ الف لام داخل کر دیا جائے گا تو المساکینو، المساکینہ اور المساکینی ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی قرآن مجید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو اب دیکھیں المساکینی مجرور استعمال ہوا ہے اور زیر کے ساتھ آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ذرا نظر ڈال لیں تھوڑی سی پچھلے لفظ پر، تو وہ فقراء ہے جو کہ غیر منصرف ہے، لیکن وہ زیر کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ بھی الف لام داخل ہوا ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے غیر منصرف اسماء کے حالت جر میں زیر قبول کرنے کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ ابھی وہ آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا آپ کو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ عربی گرامر کا مشکل ترین ٹاپک ہے جو میں نے آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ ٹاپک جو ہے عربی گرامر کی کتابوں میں اسباب منع و صرف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو لگ پتہ جاتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل آسان انداز میں آپ کو میں یہ ٹاپک پڑھاؤں۔ اب میں آپ کو ذرا آیت وہ دوبارہ دکھاتا ہوں جو ہم نے شروع میں رکھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ تو پہلے تو اس آیت کو آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی مصحف کی پرنٹڈ فارم میں، اور اب اس کو دیکھیں آپ سعودیہ کے پرنٹڈ مصحف کے طور پہ، تو بہت بڑا فرق آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ پہلا فرق دیکھیں، میں حمزہ جو ہے الف کے اوپر باقاعدہ ایک حمزہ لکھ کر سعودیہ کے مصحف میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ پاکستان کے مصحف میں سمپل الف کے اوپر زبر ڈل گئی ہے۔ پھر از لفظ کو دیکھیں، سعودیہ کے مصحف میں از میں جو حمزہ ہے وہ الف کے نیچے حمزہ باقاعدہ ڈال کر زیر لکھی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے مصحف میں سمپل الف کے نیچے زیر ڈال کر ہی اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں جی الموت، اس میں الموت میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو سعودیہ کے مصحف میں باقاعدہ آپ کو اس الف کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، جبکہ پاکستان کے پرنٹڈ مصحف میں آپ کو وہ حمزۃ الوصل سمپل الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ ایک لفظ دیکھیں جی الہ کا، اس میں لام کے اوپر جو کھڑی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کے مصحف میں، سعودیہ کے مصحف میں یہ لام کے اوپر زبر اور پھر ایک ساتھ کھڑی زبر ڈال کر ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح الہ میں بھی لام کے اوپر کھڑی زبر کو اسی طرح سعودیہ کے مصحف میں زبر اور کھڑی زبر کے ساتھ شو کیا گیا ہے۔ ابراہیم میں ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے پاکستان کے مصحف میں، اس کو سعودیہ کے مصحف میں ہا کے نیچے زیر ڈال کر، سادی زیر ڈال کر ساتھ بڑی یا لکھی گئی ہے۔ اور پھر لہو میں آپ پاکستان کے مصحف میں دیکھیں ہو کے اوپر الٹی پیش ڈلی ہوئی ہے، جبکہ سعودیہ کے مصحف میں اس الٹی پیش کو سمپل پیش اور ایک واو کے ذریعے سے شو کیا گیا ہے۔ تو بہت اہم چیزیں ہیں جی، بہت کچھ سیکھنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ جی، ہم نے جو اعراب کا سبق شروع کیا ہوا تھا پچھلے لیکچر سے، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں واحد و جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ سمجھا تھا، اور آج ہم نے واحد و جمع مکسر اسماء کی ایک خاص کیٹیگری جو کہ غیر منصرف اسماء کہلاتی ہے اس کو سٹڈی کیا، اور ان کے بارے میں بہت اہم باتیں پڑھی۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مثنیٰ، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث اسماء کا اعراب جو ہے وہ پڑھنے کی، پہچاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔